غلط تعارف ان کے لیے محرومی کا باعث نہیں بنا۔ یہ رخ بھی بتا دیا کہ ظاہر میں دیکھنے والے انسان تو دیوانے کہیں گے، نادان کہیں گے، بے وقوف کہیں گے، مجہول کہیں گے، ان کے ظاہری معیارات کے اوپر وہ پورے نہیں اتریں گے تو لوگ یہی کہیں گے۔ اس لیے حقیقت کے ساتھ میں ولایت کے نظام کے معاملات میں اہل ظاہر کی رائے اور اہل ظاہر کی پہچان اور ان کے معیارات ولایت کے نظام کے لیے کام نہیں کرتے ہیں، بلکہ بالمقابل اس کے لیے معیار تو قرآن و حدیث ہے کہ اولیاء کا تذکرہ اور ان کا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر میں دیتا ہے کہ قیامت تک میرے محبوب کی امت میں اولیاء پیدا ہوتے رہیں گے، اور اسی کے ساتھ میں ان اولیاء اکرام کی پہچان احادیث کے اندر تو جہاں کے مالک میرے آقا نے ان کی شناسائی کے لیے جو متعین فرمایا ہے، سب سے بڑی شناسائی کے لیے احادیث میں جو رخ اولیاء کا دیا گیا وہ یہ کہ ان اولیاء اکرام کو، اولیاء کو میرے آقا اپنے نظروں میں رکھتے ہیں، اور دو جہاں کے مالک میرے آقا ان کو اپنی نظروں سے نوازتے ہیں، اور جب موقع مل جاتا ہے ان اولیاء اکرام کو دو جہاں کے مالک اپنا دیدار بھی عطا کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے علاقے اور ملکوں کا فاصلہ کوئی معنی نہیں رکھتا، بلکہ روبرو یار کا معاملہ ہوتا ہے۔ احادیث کے اندر میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ایک تو قرآن مجید کے اندر میں سب سے بڑی بنیاد پر کہ میرے دوست قیامت تک میرے محبوب کی امت میں اور انسانیت میں رہیں گے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اور بھی آیتوں کے اندر میں اپنے اولیاء کے تذکرے فرمایا۔ بعض مقامات پر یہ بات فرمائی کہ اللہ ولی المتقون، آیت شریفہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اولیاء متقیوں میں سے، ایمان والوں سے، مومنین فرمایا مومنین میں سے منتخب کیے جائیں گے، اولیاء مومنین میں سے منتخب کیے جائیں گے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے اندر میں سے اولیاء کو منتخب کرتا ہے، تو پھر یہ بھی قرآن پاک کی رہبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب کرتا ہے اور ان کا انتخاب مومنین کے اندر میں سے ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں میں سے ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے محنت کا میدان مومن بننے کا ہے، اور کوئی مسلمان اگر ولی بننے کی چکر میں پڑے تو اس کے لیے اس کی تمنا اور اس کی چاہت محنت کو اختیار کرے، وہ مومن بننے کی کوشش کرے۔ اگر مومن بن جائے تو بھی ضروری نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا دوست اور ولی بنا لے، بلکہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر میں فرمایا، آیت ذہن میں نہیں آ رہی ہے لیکن آیت شریفہ کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کو مومنین میں سے منتخب کرتا ہے، اور مومنین قیامت تک رہیں گے۔ مومنین کی خاصیت کیا کہ مومنین اور ایمان کا تعلق آدمی کے ظاہر سے زیادہ اس کے قلب سے ہوتا ہے۔ مومنین کے قلب منور ہوتے ہیں، مومنین کے قلب اللہ اس کے رسول کی محبت کا آماجگاہ ہوتے ہیں۔ قلب المومن عرش اللہ، اس اعتبار سے جو مومنین ہوں گے اولیاء انہی میں سے منتخب ہوں گے۔ ولایت کے مقام کی کرامتوں کو، ان کی عظمتوں کو سن اور سنا کر چاہت تو پیدا ہو جاتی ہے، لیکن جو مسلمان مومن بننے کی محنت کو اختیار نہ کرے، قرآن پاک کے مطابق میں مومن الگ ہے، مسلمان الگ ہے۔ مستقل ایک آیت شریفہ ہے کہ بعض بدویوں نے آ کر ادھم مچا اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہم مومنین آئے ہیں، تو اللہ نے آیت شریفہ کو نازل فرمایا کہ تم یہ نہ کہو کہ مومنین آئے ہیں، بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان آئے ہیں، کیونکہ ہر مومن مسلمان تو ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر مسلمان مومن ہو۔ مومن ہونا یہ قلب کی دولتوں کا نام ہے کہ جس قلب کو پاک و صاف کر کے اللہ اس کے رسول کے قابل بنا دیا جائے گا، وہ قلب مومن ہے جو عرش اللہ سے زیادہ اور کعبے سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں عظمت والا ہے۔ تو مومنین جو ہوں گے تو جہاں کے مالک میرے آقا
راست اپنا فیضان مومن کے قلب پر ظاہر فرماتے ہیں، چاہے وہ ہزاروں لاکھوں میل دور ہو اور ہزاروں صدیوں کے بعد میں وہ پیدا ہو، لیکن جس قلب کو پاک و صاف کر لیا جائے گا اور مومن کا قلب بنا لیا جائے گا، دو جہاں کے مالک میرے آقا کی نگاہ کرم مومن کے قلب پر پڑتی ہے، اور قلب مومن کی وجہ سے وہ میرے آقا کی نگاہوں میں آ جاتا ہے، اور دو جہاں کے مالک میرے آقا اس کو اپنی نوازشات سے اور اپنی عنایتوں سے اور اپنی نسبتوں سے قلب مومن کو نواز دیتے ہیں، اور قلب مومن جب نوازش مصطفیٰ کو لے لیتا ہے تو پھر وہ قلب مومن کو نسبت مصطفیٰ اور نارین پاک مصطفیٰ کے ملنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قلب میں جس کے سینے میں اور جس کے وجود میں ہے اس کی قدر و قیمت کے لیے اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور بلکہ یہ بات فرما دی بخاری شریف کی حدیث کے مطابق میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کے ہاتھ بن جاتے ہیں، زبان بن جاتا ہے، پیر بن جاتے ہیں اور کان اور آنکھ بن جاتا ہے۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کی محبت کی وجہ سے، چونکہ اس کے قلب میں اس نے مومن نے اپنے قلب کو میرے آقا کے قابل بنا لیا اور اس قلب کی صفائی اور اس کی پاکیزگی اور اس کی اصلاح کر لی، تو وہ اتنا منور ہو گیا کہ میرے آقا دو جہاں کے مالک اپنے لیے اس کو پسند کر لیا۔ اس لیے کہنے والے عاشقین نے اپنے کلاموں کے اندر میں یہ بات بھی فرمائی ہے کہ بڑے لطیف ہے وہ، بڑے لطیف ہے وہ، اور بڑے لطیف ہے وہ، یوں فرمایا کہ وہ رہتے ہیں مومنین کے قلوب میں۔ دو جہاں کے مالک میرے آقا جو قلب اس طرح سے مومن ہو کر اپنے قلب کو مومن بنا لے اور قلب کا تزکیہ کر لے، قلب کو پاک و صاف کر لے، دنیا کی بیجا محبتوں کی گدگیوں سے قلب کو پاک و صاف کر لے اور اڑیل دے اور نکال دے، اور وہ قلب مومن اگر بن جاتا ہے تو پھر اس پر فیضان نگاہ مصطفیٰ پڑ جاتی ہے، اور پھر وہ قلب منور ہو کر عرش اللہ کا مقام اختیار کرتا ہے، کعبۃ اللہ سے زیادہ قیمتی بن جاتا ہے۔ فرشتے اس قلب کا طواف کرنا شروع کرتے ہیں، اور جس انسان کے وجود کے اندر میں، جس انسان کے دل میں، جس انسان کے سینے میں وہ قلب ہے جو مومن کا قلب ہے، تو پھر فرشتوں کی نظروں کے اندر میں اور اولیاء کی نظروں میں اور پھر نیک نظاموں کی نظر کے اندر میں نظروں میں اس انسان کا وجود بھی متبرک بن جاتا ہے، اس لیے کہ جسم اور جثے سے اس کی قیمت نہیں ہے، بلکہ وہ جس سینے میں رکھا ہوا قلب ہے، اس قلب کے اس مومن بننے کی بنیاد پر اس کے ہاتھ بھی اللہ کی نگاہ میں قابل قدر، اس کا وجود بھی قابل قدر، حتیٰ کہ قبر کی مٹی بھی اس کے کفن کو میلا نہیں کر سکتی اور اس کے وجود کو بھلا اور ملا نہیں سکتی اور وہ ناپاک نہیں ہو سکتی۔ یہ سب کرامت اور شرافت کائے کی کہ قلب مومن کے، کہ اس کے سینے میں مومن کا قلب ہے، اور وہ قلب مومن جو دل میں میرے آقا دو جہاں کے مالک کی محبت کے علاوہ ساری محبتوں کو نکال چکا ہو، اور جس قلب کے اندر میں سوائے اللہ اس کے محبوب کی محبت کے علاوہ سب کچھ نکل چکا ہو، رہے گا بیوی بچوں میں، رہے گا دنیا میں، دنیا کے مسائل میں اور دنیا میں کام و کاج کے اندر میں، لیکن وہ دل کو تو محفوظ کر کے بچا بچا کر رکھے گا۔ کیا کرے گا؟ بچا بچا کر رکھے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ قلب مومن اس کی زندگی کی، اس کی عبادت کی اصل پونجی ہے۔ دل کو ہر حادثے سے بچانے کی فکر ہوگی، کسی حادثے کو وہ اپنے جسم پر تو لے لے گا، تلواروں کی کاٹ کو برداشت کر لے گا، پیٹ کے فاقوں کی بھوک کو وہ برداشت کر لے گا، بیماریوں کی تکلیف کو برداشت کر لے گا، لیکن ان تکلیفات کا، ان خواہشات کا اثر دل پر پہنچے نہیں دے گا۔ دل کو تو محفوظ رکھے گا، دروازے بند رکھے گا کہ یہ دل کے کمرے میں میری خواہشات داخل نہ ہو، یہ دل کے کمرے کے اندر میں میری تمنائیں داخل نہ ہو، اور یہ دل کے کمرے کے اندر میں کسی اور محبت کو میں آنے نہیں دوں گا۔ بچا بچا کر محفوظ رکھے گا، ہر چیز کو اپنے باہر میں، اپنے ظاہر میں لے گا، اور جو چیز
دل کی طرف میں جانے کا راستہ ڈھونڈے گی وہیں پر دروازے کو بند کر دے گا. نہیں، یہ دل تو میں نے اللہ رسول کو دے دیا ہوں. یہ علامت ہے قلب مومن کے بننے کی. یہ کوئی طلسماتی چیز نہیں ہے کہ پیر کہہ دے کہ تمہارا قلب مومن اور تم ولی اللہ. پہچان آل اوپن ہے، قرآن و حدیث کے ذریعے سے دے دیا گیا ہے. ان حقیقتوں کے نہ ماننے کی ملنے کی وجہ سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے کہ کوئی کچھ کہہ دے، کوئی کچھ کہہ دے، کوئی کچھ کہہ دے، اور یہ بھی امیدوں میں رہتا ہے کہ میں کچھ نہ کر کے بھی مجھے بھی لوگ اچھا اور ولی اور مومن کہہ دے. یہ بھی ایک گندی تمنا ہے آدمی کی. اس لیے کہ جس دل کے اندر میں مومنانہ صفات پیدا ہو جائے اور جس سینے کے اندر میں قلب مومن بن جائے، اس کی پہچان یہ ہوگی کہ کوئی خواہش و تمنا اس کی باقی نہیں رہے گی، بلکہ وہ اپنے قلب اور دل کے کمرے کو ہمیشہ اللہ، اس کے رسول ہے اور اس کی محبت ہی کے لیے خالی رکھے گا. اور آئے گی بھی دنیا کی چیزیں کبھی بیوی کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، مال و ازواج کی صورت میں، خواہشات کی صورت میں، صحت و بیماری کی صورت میں، دنیاوی ترقیات کی صورت میں، خوشیوں کی صورت میں، غم کی صورت میں. وہ فوراً ڈھکیل دے گا اپنے ہاتھ سے کہ یہ ساری چیزیں دل کے کمرے پر قبضہ مت کرو. یہ تو کمرہ، یہ کمرہ خاص ہے، میں نے اس کو اللہ رسول کے حوالے کر دیا، اس میں آنے کی کوشش مت کرو. یہ جہاد کرتا رہے گا، بیوی کی محبت سے جہاد کرے گا، دنیا کے مال کی محبت سے جہاد کرے گا، اپنی خود نمائش سے، خود کی عزت سے، نام و نمود سے، شہرت سے، لوگوں کی تعریف سے، لوگوں کی نظروں میں اچھا دکھنے سے، اس سے مستقل جہاد کرتا رہے گا. ایک مومن ہمیشہ مجاہد کی صورت میں رہتا ہے. اس کا جہاد کیا کہ تلواریں لے کر لوگوں کی گردنوں کو کاٹے. جہاد اکبر فرمایا میرے مصطفیٰ نے، جو اپنے قلب مومن کے اس کمرے میں جو داخل ہونے کی کوشش کرے گا، اس کو وہیں سے نامراد واپس کر دے گا کہ اس دل کے اندر میں سوائے میرے مصطفیٰ کی محبت اور رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو اس دل میں داخل ہونے نہیں دوں گا. نہ نفع اثر کرے گا، نہ نقصان اثر کرے گا، نہ چاہت، نہ خواہش، نہ بیماری، نہ صحت، کسی چیز کو بھی. دنیا کی ہر چیز، کیونکہ ڈاکو جو ہوتے ہیں نا، ڈاکہ کہاں پر ڈالتے ہیں؟ ان کا مقصد مال ہوتا ہے. مال دے دو تو پیچھا چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑتے کہ نہیں چھوڑتے، جان بھی پکڑ دیتے ہیں. اسی طریقے سے شیطان اور نفس وہ ڈاکہ اصل دل پر ڈالتے ہیں، اور جو آدمی دل کے حفاظت کے نظام سے ناواقف ہو، بڑی آسانی کے ساتھ وہ کمپرمائز کر لیتا ہے اور اس کو پھولوں کا ہار پہنا کر وہ خوش کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ صدر صاحب، پیر صاحب، خلیفہ صاحب، مرید صاحب، ماشاءاللہ اولیاء والے اور درود و فاتحہ پڑھنے والے اور امامت کرنے والے اور علم والے عالم اور حافظ صاحب کمپرمائز کر لیتا ہے وہ. لیکن جن کے سینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کا دل عطا فرما دیتا ہے، ان کی پہچان کیا؟ کہ کوئی طلسماتی کوئی ڈگری نہیں ہے کہ پیر دے دے، یا کسی دارالعلوم سے مل جائے، یا کسی خانقاہ سے سند مل جائے. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو کبھی چھپایا نہیں، بلکہ اہل حق کے لیے تو وہ کھول کر رکھ دیتا ہے، الجھنوں میں نہیں ڈالتا. اللہ اپنے بندوں پر ظالم نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس راہ کے مجاہدین پر کیسے ظلم کرے گا؟ اگر حق کا سچا طالب علم ہو اور اس کے قلب کے اندر میں ایمان کا نور اور قلب مومن اس کے دل کا، اس کے سینے میں اگر بن رہا ہو، تو اس کی علامت کیا؟ یہ نہیں کہ کسی سے سند لو، ان دھوکوں میں بھی نہیں آئے گا. وہ ہر حال کے اندر میں اپنے دل سے تصدیق لے گا کہ کسی چیز کو بھی کسی راستے سے دل کے دروازے میں آنے نہیں دے گا. ہاتھوں پہ، پیروں پر، نظروں میں، دماغ پر، سننے میں، دیکھنے میں، بولنے میں باہر رکھے گا، لیکن وہ چیزیں اپنا اثر لے کر دل کی طرف میں آ رہی ہوگی، فوراً دل کے دروازے کو بند کر دے گا. نہیں، یہ تو میرے یار کا ہے، یہ تو مدینے والوں کا ہے، اس دل کے اندر میں کوئی دوسری چیز نہیں آ سکتی. یہ قلب مومن کی پہچان ہے. اور قلب مومن کی علامت کیا ہوگی؟ کہ اس میں صرف اللہ، اس کے رسول کی محبت اور اس کے علاوہ کے نور کی کوئی اور چیز باقی نہیں رہے گی.
نہ خواہشات، نہ تمنا، نہ چاہتے، اور نہ جنت و جہنم کے مسائل سے اس کی الجھنیں، وہ قلب مومن کی علامت ہے۔ ایسوں کے لیے خدا پاک نے قرآن مجید کے اندر میں وعدہ فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو ایمان والوں کی جان اور مالوں کو جنت کے عوض میں خرید لیا، تم جنت کی فکر مت کرو، ہم نے بنائی ہے جنت اپنے مومنین کے لیے۔ یہاں بھی مسئلہ ہے مومنین، اور قرآن مجید کے اندر میں جتنے وعدے اللہ کے ہیں مومنین کے ساتھ میں ہیں، مسلمانوں کے ساتھ میں نہیں ہے۔ مسئلہ بہت اندوکناک ہے، لیکن اتنی ہی اس مسئلے سے لاپرواہی بڑھتی جا رہی ہے۔ مسئلہ ان کا نہیں ہے جو ان لائنوں سے واقف نہیں اور جن کو یہ تعلیمات نہیں ملی، مسئلہ ان سے زیادہ اندوکناک ان کا ہے جو سمندروں میں رہ کر پیاس سے مرے اور پیاس کے لیے ترستے ہوئے اپنی جانوں کو دے دے، جن کو تعلیمات ملی ہو اور جن کو یہ رخ ملا ہو اپنے قلب کی دنیا کے بنانے کا اور اپنے دل کے تزکیے کے کرنے کا اور دنیا کی محبتوں کی غلاظتوں کو اپنے دل سے نکال کر پھینکنے کا اور اپنے دل کو اللہ اس کے رسول کی یاد اور محبت سے بچانے کا، وہ قلب مومن کی پہچان تھی۔ اور قلب مومن کے بنانے کی محنت کے بجائے اگر اس کمرے کے اندر میں اپنی ذات کی، اپنے اغراض کی، اپنی چاہتوں کی اور اپنی عزت کی، اپنے نام و نمود کی اور دنیا کی محبتوں کی اور دنیا کے نسبتوں کی، بیوی بچوں کی، اعلی اولاد کی، مریدوں کی، خلیفاؤں کی، ان تمناؤں کو لا کر اگر دل میں رکھا، وہ قلب مومن نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم خلیل علیہ السلام خلیل ہوتے اللہ کے دوست کو خلیل کہتے ہیں۔ اولیاء بھی یہ بھی دوست ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بظاہر ایک مرتبہ اسماعیل علیہ السلام کی محبت میں ظاہر کیا تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ تیرے خلیل تو نے بنایا دوست، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام جو بیٹا اکلوتا ہے اور بڑا حسین و جمیل ہے، ان کی محبت کا غلبہ ہو رہا ہے کہ جب دیکھو اسی کی محبت، اسی کے تذکرے، اسی کے ساتھ، اسی میں دل اٹکا ہوا، یہ اس میں اٹکا ہوا، وہ اس میں اٹکا ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان مینا کے اندر میں اپنے دوست کو فرشتوں کے سامنے دوست ثابت کرنے کے لیے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میرا دوست، میں نے جس کو اپنا دوست بنایا، میرے علاوہ کسی کی محبت کو اپنے دل میں وہ رکھے گا؟ وہ میرے دوست ہے، میری دوستی کے علاوہ کسی اور دوستی کو میں نے تو حکم دیا ہے اس کو، اس کے لیے وہ اپنی اولاد کو بھی گود میں لے رہا ہے، اپنی اولاد کو بھی اپنی اولاد کہہ رہا ہے، اور وہ سب کچھ اس کے ناز و برداری کو۔ لیکن آزمانا ہو تو فرشتوں قیامت تک آنے والی امت کو بتانے کے لیے فرما دیا کہ اسی اکلوتے اور اسی عظمتوں والے اور وقت کے نبی بننے والے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اپنے دوست کو، کیا ابراہیم کہ اس اسماعیل کے گلے پر اپنے ہاتھوں سے چھری چلاؤ۔ کیا کرو؟ چھری چلاؤ۔ کیوں؟ کہ قلب مومن کھیل و تماشا نہیں ہے۔ مقربین کا دعویٰ کر لینا بہت آسان ہے، لیکن اٹک جاتے ہیں وہاں پر۔ زبان کے دعوے بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں حجت بن جاتے ہیں۔ کہا کہ اچھا ایک دن اچھا حکم نہیں کیا، جبرائیل علیہ السلام کو نہیں بھیجا، کیوں کہ حکم ہے تو حکم کے سامنے تو سرنڈر ہونا پڑے گا۔ پھر کیا ہوا کہ بشارت دی، قرآن مجید میں بشارت کا لفظ آیا کہ کیا کہا کہ دیکھا کہ میدان مینا کے اندر میں آپ اپنے شہزادے کو لٹارے ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں۔ ایک دن میں دن بھر پریشان رہے کہ پتہ نہیں کیا بشارت ہے، پھر دوسرے دن وہی بشارت، تیسرے دن وہی بشارت۔ تو کہا کہ نہیں، یہ منشا خدا ہی ہے۔ ارے ایک نبی کو نبی کے ہاتھ سے ذبح کروایا جا رہا ہے، کیا رمز ہے اس کے اندر میں؟ نتیجہ یہ نکلا کہ تیسرے دن صبح اٹھ کر اپنے شہزادے کو لے کر میدان مینا کی طرف میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کو کہا کہ میرے بیٹے کو تیار کرو۔ کہا کہ کہاں لے جا رہے ہو؟ تو کہا کہ دوست سے ملاقات کے لیے لے جا رہا ہوں۔ یہ حکمت ہے یہاں پر کہ ہم اپنی محبتوں کا اظہار جو جتنے ظرف کے ہیں اس اعتبار سے ظاہر کریں۔
اپنی اولاد کی تربیت نہیں ہوگی، اپنے بیوی کی تربیت نہیں ہوگی، اپنے بیوی کی تربیت نہیں ہوگی، کہ وہاں پر یہ نہیں کہ وہ بھی محسوس کر لے کہ قلب مومن ان کے سینے میں ہے، تو ہم سب ان کی نظروں میں ہیں اور ہم ان کے دل و دماغ پر ہے، ہاتھوں پیروں کے سامنے ہیں اور ان کی زبانوں پر ہے، لیکن دل تو یہ ان کا اللہ رسول کے ساتھ میں ہے۔ اس لیے بہترین ٹیسٹنگ تمہارا میرا اگر کروانا ہو تو لیاقت کی صورت میں تمہاری سگی اولاد، تمہاری بیوی، وہ تمہاری صحیح رپورٹ دے سکتی ہے، وہ کہہ دے کہ ہے تو ہمارے ساتھ میں حکم خدا سمجھ کر اور میرے مصطفیٰ کی سنت سمجھ کر، لیکن ان کا دل ان کے سینے میں قلب مومن ہے، ہم دل میں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، دل میں تو اللہ رسول ہے۔ یہ قلب مومن کی علامت ہے، جس کی سند پیر سے مت لو، خانقاہ سے مت لو، اور کسی اور دارالعلوم سے مت لو، اور کہیں اور فتوے سے مت لو، بلکہ اس کی سند تو تم کو تمہاری اولاد اور تمہاری بیوی دے گی۔ اگر انہیں ہی لٹھو جالی بنائی ہوئی گھما رہی ہے تم کو اور تم گھوم رہے ہو، تو سمجھ لینا کہ ابھی مسلمان ہیں، مومن کا قلب تمہارے میرے دلوں کے اندر میں نہیں ہے۔ اگر قلب مومن دل کے اندر میں دل کا اگر سینے میں آ جائے تو اس کی پہچان کیوں ہوگی؟ کہ اس کی پہچان ہو جائے گی اور اس کی سند تمہاری بیوی، تمہاری اولاد، تمہاری بیٹی، تمہارا بیٹا، تمہاری بہو، تمہاری ناتی، تمہاری پوتی دیں گے کہ یہ تو صرف حکم خدا سمجھ کر اور سنت مصطفیٰ سمجھ کر ہمارے ساتھ میں ہے، یہ ان کا وجود ہمارے ساتھ میں، لیکن دل تو دل والوں کے ساتھ میں ہے۔ دل تو یہ ہے قلب مومن کی پہچان۔ دھوکے میں مت رہو میرے بچوں، اپنے دل کے بنانے کا اور دل کو صاف کرنے کا اور دل کو پاک و صاف کرنے کی زندگی کے لمحات ابھی باقی ہے۔ اپنے قلب کو مسلمان قلب نہیں، رمضان آئے روزے رکھ لیے، نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھ لیے، قرآن کی تلاوت کر لیے، یہ مسلمانوں کے اعمال ہے۔ مومنوں کے اعمال کیا ہے کہ ہر لمحے کے ہزارویں حصے میں وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوتا ہے۔ قلب مومن کی پہچان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دوست سے ملاقات کے لیے لے جا رہا ہوں، کیا یہ جھوٹ کہیں گے؟ معلوم ہے، کہا کہ چھری کو تیز کرو، چھری بھی دو۔ بیگم تو پوچھے ہوں گے نا کہ چھری کا ہی کو دوست سے ملاقات کے لیے جا رہے، کیا بچے کو کاٹ کے کھلائے تھے؟ لیکن وہ بھی تو ہماری مائی تھی حاجرہ علیہ السلام علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دوست سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، بڑی خوشی خوشی لے جائیے۔ جیسے ہی دروازے کے باہر نکل آتی گلی کو مڑا تو فوراً لعین اور شیطان انسان کی صورت میں آ کر حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس میں آ کہا کہ تم جانتی ہو کہ اسماعیل کو کہاں لے گا ابراہیم علیہ السلام نے؟ کہا کہ اپنے دوست سے ملاقات کے لیے لے کر گئے۔ تو لیکن ملاقات کے لیے لے کر گئے تو چاقو بھی تو ساتھ میں ہے۔ کہا کہ نہیں، تم کو دوست سے ملاقات کے لیے یہ بات کہی ہے، انہوں نے انکار نہیں کیا، کیونکہ نبی کی بات نعوذ باللہ غلط نہیں ہوتی، حکمت کو لیے بھی ہوتی، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ کہا کہ دوست سے ملاقات کے لیے، تو شیطان نے بلبلے انداز میں اندر کا پھراس اور سفرہ نکالنے کے لیے کہہ دیا کہ اے حاجرہ، دوست سے ملاقات کے لیے نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ابراہیم اپنے شہزادے کو ذبح کر کر خوش ہے، تو میں اپنے شہزادے کو ذبح کروا کر خوش ہوں۔ تربیتوں کے نظام کچھ اور ہے، قلب مومن کی پہچان کچھ اور ہے۔ ہم پلاسٹک کے کھلونوں میں نہ کھلتے رہیں اور اپنے قلب کی دولتوں سے خود کو برباد نہ کریں۔ کیوں؟ پرکھیا بڑا عجیب ہے، وہ پرکھنے والا ہے، اس کے پاس میں ڈپلیکیٹ پالیسی نہیں چلتی، فوراً وہ پکڑ لے گا۔ سوا اس کے راستہ نہیں کہ ہم اپنے قلب کو قلب مومن بنانے کی کوشش کریں۔ قلب مومن کیا ہے؟ وجود اسلام یہ ہے کہ کوئی نماز نہ چھوٹے، کوئی فرض نہ چھوٹے، کوئی نفل نہ چھوٹے، کوئی حکم خدا کا نہ چھوٹے۔ یہ وجود اسلام ہے مسلمانوں کے لیے۔ لیکن قلب مومن کی پہچان کیا ہے کہ ہر لمحے کے ہزارے حصے میں یہ صرف اس دل کے اندر میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہوگی۔ وہ دھڑکنوں کے اندر میں میرے مصطفیٰ کو یاد کرے گا، وہ اپنی دھڑکنوں کے اندر میں دل کی حرکتوں کے اندر میں اللہ اس کے رسول کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوگا اور کنیکٹڈ ہوگا وہ، اور اس طریقے سے کہ اس کا نظام
اب آپ کے پاس میں یہ سیل ہے لیکن یہ کنیکٹڈ اور مشینوں سے یہاں سے لا کر آپ یہاں پر بم بلاسٹ کر دو، سیل پر اثر نہیں پڑے گا کیونکہ کنیکٹڈ سیٹلائٹ سے ہے۔ یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کو۔ اب یہاں پر یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کو کٹ کر دو، اب اس کے بعد میں 1 نہیں 1,00,000 آوازوں سے چلاؤ، ریکارڈ نہیں ہوگا، وہ کنیکٹڈ ہوگا تو پھر وہ ہوگا۔ اسی طریقے سے قلب مومن دنیا کے حالات اور حوادث سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر حال کے اندر میں قلب مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ صرف اللہ اس کے رسول سے کنیکٹڈ رہتا ہے، دھڑکنوں میں اللہ اس کا رسول ہوتا ہے، قلب کا کمرہ تو صرف اللہ اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے۔ اور وجود اسلام، وجود مسلمان فرائض کو پورا کرے گا، واجبات کو پورا کرے گا، سنتوں کو پورا کرے گا، عمل کو پورا۔ اب اسی کو وجود اسلام کو کر کے یہ اپنے آپ کو اگر قلب مومن والا سمجھ رہا ہے تو کتنا بڑا دھوکہ کھا رہا ہے۔ یہ وجود اسلام یہ الگ ہے، قلب مومن الگ ہے، اور ولایت کے نظام کے لیے مومنین کو منتخب کیا جاتا ہے۔ الاعلان خدا پاک نے فرمایا کہ اولیاء کو ہم مومنین کے اندر میں سے منتخب کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے۔ اب مسلمانوں کا وجود بن کے میں خوب نمازیں پڑھتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں، یہ کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، اب مجھے بھی لوگ ولی بولنا اور لوگ بھی میرے ولایت کے قائل ہو جانا، اب اس کے لیے جو سو پہ دوسا کیا ہے، میری یہ دعا قبول ہو گئی، میرے کو یہ بشارت ہو گئی اور میرے لوگ اتنے متقی بن گئے، مجھے بشارت کے اندر میں ارے کدھر کہاں چلا، پاگل ہے تو، کون سی کدھر گمراہ ہو جا رہا ہے، انگوٹھے پھیل لیا، چھلے پہن لیا اور وہ زلفے پال لیا اور کہا کہ میں بھی ولی اللہ کے۔ ابھی تو مسلمان کا وجود نہیں بنا تیرا، تجھے خدا کے احکامات پر چلنے کی توفیق ابھی نہیں، تو نماز چھوڑ دیتا ہے، تو دین چھوڑ دیتا ہے، اعمال اور سنت و شریعت کو چھوڑ دیتا ہے اور مجرم بن کر، بلکہ کیا کہیں، اچھی بات نہیں لگتی، مجرم نہیں بلکہ مقابلے پر آ جاتا ہے کہ تو یہ کرو بولا لیکن میں وہ نہیں کرتا ہوں، اللہ مقابلے پر آ جاتا ہے۔ جب ابھی اس کا وجود اگر مسلمان نہیں بن سکا تو پھر یہ دعویٰ کرے، یہ گمان میں رہے کہ اس کے دل کے اندر میں مومن کا قلب ہے، یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہوگا نا، اور دھوکہ اس وقت میں کھلے گا جب کہ ہاتھ ملتا رہے گا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے قلب مومن کی پہچان قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر میں، اب بعض لوگ کچھ یہ کہیں گے کہ نہیں قلب کو جاری کرو اور قلب کی دھڑکنوں کے اندر میں اللہ کی آواز سنو، وہ تو کسی کی کیفیت کے ساتھ میں یہ چیز ہوتی ہے، وہ چیز ہوتی ہے، لیکن عام پہچان قلب مومن کی یہ نہیں ہے۔ قلب مومن کی پہچان سانسوں میں اللہ فاس انفاس کا ذکر ہو تو وقتی ہوگا، ہمیشہ کیسے کر سکے گا وہ؟ پھر کیا پہچان ہے قلب مومن کی؟ قلب مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس قلب کے خانے میں، دل کے اندر میں اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی کو آنے ہی نہیں دیتا، اور جو بھی آنے کی کوشش کرے دروازہ بند کر دیتا ہے کہ نہیں، تم نظروں تک رہو، تم کان تک رہو، تم دماغ تک رہو، اور تم ادھر نہیں آنا، ادھر نو انٹری ہے۔ کیا ہے؟ نو انٹری ہے۔ حفاظت کر لیتا ہے وہ اپنے دل کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو اپنے قلب کے بھی حفاظت کرنے کا راستہ عطا فرمائے۔ ہمیشہ اپنے دل کے بارے میں وہ متفکر رہتا ہے اور جانچ و پڑتال میں رہتا ہے۔ اچھا، پھر قلب کے اندر میں اللہ رسول ہی ہے، اس کی پہچان ہم کیسے کریں؟ اس کا دل کسی اور طرف میں لگے گا ہی نہیں، بلکہ جسم کو مشغول کرے گا اور دل تو اللہ رسول کی طرف میں آ جائے گا۔ کیا ہوگا؟ یا نہیں تو پھر نہیں، 10,000 کی تسبیح لے کر کھینچ رہے 10,000 مرتبہ ماشاءاللہ، اور جب دیکھو جب آنکھوں کو چھپائے ہوئے، رومال کو سامنے ڈالے ہوئے، آنکھوں میں سرما لگا، ولی اللہ، یہ کیا چیز ہے؟ ولایت کا تعلق قلب مومن سے ہے۔ جس سینے کے اندر میں مومن کا قلب ہو جائے گا، ان مومنین کے اندر میں سے اللہ ولایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا، اور ہر مومن کو ولی بنا دے یہ بھی ضروری نہیں، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرے گا اس میں، اور میرے مصطفیٰ کی پسند ہوگی کہ اے میرے اللہ
میرے اس امتی کو میں اس کے قلب کی کیفیات اور اس کے قلب کی معصومیت پر اور قلب کی دولتوں کی بنیاد پر مجھے یہ بہت پسند ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مومنین میں سے نکال کر اپنے دوستوں پر پروموشن دے گا، اور پروموشن جب عطا کرے گا تو پھر ساری خدائی اس کے اوپر ناز کرے گی۔ ولی کون ہوتا ہے؟ جس پر خدائی ناز کرتی ہے اور خدا مسکراتا ہے۔ خدا، اس لیے علامہ اقبال شاعر مشرق نے ایک شعر کے اندر اس بات کا اظہار کیا کہ کیا کہا علامہ اقبال نے کہ اولیاء کون ہوتے ہیں؟ کیا ہے وہ شعر؟ خودی کو کر اتنا بلند کے ہر تقدیر سے پہلے خود خدا پوچھے بتا بندے تیری رضا کیا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ یہ اولیاء ہوتے ہیں جن کو میرے مصطفیٰ کی چاہتوں کی وجہ سے اس کے قلب کو مدینہ بن جانے اور عرش بن جانے کی وجہ سے اب صرف اس کا قلب صرف اللہ اس کے رسول کے لیے واقع رہ جاتا ہے۔ نہ حرص، نہ حسد، نہ بغض، نہ عناد، نہ کمینہ پن، نہ کچھ سوچنا، نہ کچھ خواہشات، بلکہ سب کچھ چلو اپنی اوقات پہ رہو، اپنی اوقات پہ ادھر نہیں آنا، یہ تو یار کا کمرہ ہے۔ کیا ہے؟ یار کا کمرہ ہے، ادھر نو انٹرنس، ادھر نہیں آ سکتے، نو ایڈمیشن۔ یہاں پر تو میرے مصطفیٰ آئیں گے، یہاں پر تو رب العالمین آئے گا، یا اہل بیت آئیں گے، یا آل رسول آئیں گے، یا اولیاء آئیں گے۔ دل میں رہنے کے قابل خدا کی قسم، اللہ اس کا رسول ہے، پنجتن پاک ہے، غوث و خواجہ ہے، اولیاء ہے، اور ان کے سچے غلام۔ اگر وہ پیر بھی اگر سچا ہو تو پیر کا مقام ہے کہ وہ دل میں رکھے اس کو۔